بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اگر وہ یہ پڑھیں گے یہ کالے کپڑے اور ماتم اور چھری اور چاقو اور دیگیں حلیم کی، یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، یہ اسلام نہیں ہے. تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دو. محبت سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو. خود اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑھو. ہمارے مذہب میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. آپ 10 محرم کا جلوس شروع کروائیں، کیونکہ اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کہ ناسمیوں کے خلاف مولا حسین کا نام لیا جائے 10 محرم والے دن. اور تھوڑے تھوڑے کالے شیڈ والے کپڑے پہن لو. ویسے تو کالے کپڑے بھی جائز ہیں. صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے کالے کلر کا جبہ پہنا. میرا تو اس کے اوپر کلپ ہے. یہ کوئی شیعوں کا لباس نہیں ہے، سنت ہے، پہن سکتے ہیں، سبز بھی پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ویسے شیعوں کی کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں اس کے خلاف؟ اور وہ اور مسئلے تھے، وہ بنو عباس اور آل علی کے ساتھ اختلافات والے چکر ہیں. تو شاہ جی میں نے پھکی دے دی علمی کہ عشق رسول کا تقاضا عشق اہل بیت کا بھی تقاضا ہے کہ ماتم ہونا چاہیے 10 محرم کا. رسول کا تقاضا عشق اہل بیت کا بھی تقاضا ہے کہ ماتم ہونا چاہیے 10 محرم کا. رسول کا تقاضا عشق اہل بیت کا بھی تقاضا ہے کہ ماتم ہونا چاہیے 10 محرم کا. اب اس بار 10 محرم پہ میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں شروع کرواتے نہیں، محرم نیڑے ہی ہے، اے شروع کراؤ. اور دیوبندیوں کا بھی پھکی ہے کہ انہوں نے یکم محرم کے اوپر جو ثابت نہیں تھا حضرت عمر کا یوم شہادت، صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے حضرت اس عمر کے جلوس نکالنے شروع کر دیے. تو ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر جو بندی 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالتے، اس کا مطلب ہے حضرت عمر کو یہ اوپر سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام سے. جمعہ 10 محرم اللہ نے یہ دن آپ کے لیے طے کیا ہوا تھا. جو چھری حضرت اسماعیل سے ہٹائی گئی، پھر حضرت عبداللہ سے ہٹائی گئی، اسے حضرت حسین پر چلنا تھا اور قربانی کی داستان نے اپنے انتہا کو پہنچنا تھا. ایک مرتبہ آپ نے حضرت ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ہیں، ان سے فرمایا کہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی آیا نہیں مجھ سے ملنے کے لیے. وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی. اتنے میں کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آئے اور ام سلمہ کے روکتے روکتے بھاگ کے اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز. بس ام سلمہ اندر گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا تھا وہ یہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی. مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا، وہ مٹی دکھائی ہے. فاقبلت امرأته، ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جناب سارہ جو اس وقت بہت ضعیف ہو چکی تھی، ضعیف العمر تھی، 90 برس سے زیادہ ہیں جناب ابراہیم، پہلے بیٹے ہو چکے ہیں جناب سارہ سے جناب اسحاق ہیں. تو جیسی جناب سارہ آئیں دیکھا تو کیا کیا، قرآن کی آیت ہے فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہہا، انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. نہیں پہنچا پا رہا ہوں بات کو. ہمارے بہت سے لوگ، ہمارے بہت سے مسلمان ماتم نہیں کہتے ہمارے ماتم کو، وہ کہتے ہیں یہ پیٹ رہے ہیں. تو میں نے اسی لیے ترجمہ وہی کیا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. ہم سینے کو پیٹتے ہیں، چہرے کو پیٹنا بہت زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے. جناب سارہ نے چہرے کو پیٹنا شروع کیا کہ عجوز عقیم، میں بانجھ ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، اب بچے کو پالنے کی ہم میں طاقت نہیں پروردگارا، اب اس بڑھاپے میں بچے کو کیسے پالیں گے. جب انہوں نے چہرہ پیٹنا شروع کیا، جناب جبرائیل موجود تھے، پروردگار کی آواز وہاں تھی، ابراہیم نبی خدا موجود تھے، ساری آوازیں تھی، کسی فرشتے نے کسی نبی نے نہیں کہا یہ بدعت ہے بند کر دو. سکت وجہہا، انہوں نے چہرے کو پیٹنا شروع کیا. عزیزان گرامی، سینے پہ ماتم کرنا کم تکلیف دہ ہوتا ہے چہرے کے اوپر، اور وہ اس بڑھاپے میں. جناب سارہ ایک نبی کی بیٹی تھی، جناب لوط ایک نبی تھے ان کی بہن تھی، جناب ابراہیم نبی تھے ان کی زوجہ تھی، جناب اسحاق نبی تھے ان کی ماں تھی. چاروں طرف سے نبوتوں میں گھری ہیں. انہوں نے اپنے فعل سے سمجھا دیا میں نبوت سمجھتی ہوں، دین سمجھتی ہوں، یہ چہرے پہ ماتم کرنا مصائب آنے پہ بدعت نہیں ہے. انہوں نے سمجھا دیا ہے. اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں ذکر کر دیا. اگر منسوخ ہوتا تو اللہ قرآن سے نکال دیتا یا قرآن میں نازل نہ کرتا. اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. شکریہ.